انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ان کا یہ خرچ کرنا چاہے وہ طوعاً ہو یا کرہن ہو، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو مال آتا ہے، خیرات آتی ہے، وہ جو تقسیم کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ لوگ الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ بات کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دے دے ہمیں یہ ٹھیک ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ صدقات فرض کس پر ہے، اور یہاں جو فرض بیان کیا گیا یعنی یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے جن لوگوں پر ہے اس کی 8 مدیں ہیں۔ ان 8 مدوں میں زکوٰۃ کو جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فرمایا انما الصدقات کہ بے شک یہ جو صدقات ہے للفقراء یہ فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین کے لیے۔ دیکھیں فقراء اور مساکین عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، لیکن فقراء اور مساکین میں فرق یہ ہے کہ ایک تو جو بالکل بے یار و مددگار لوگ ہیں ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر سے مراد یہ نہیں جو ہمارے یہاں گلیوں میں مانگتے پھرتے ہیں، جو پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے مستحق وہ جو اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، وہ ان غریبوں کو، ان فقیروں کو ڈھونڈیں گے، معلوم کریں گے کہ کون اس کا مستحق ہے کہ جس کی مدد کی جائے۔ اور وہ مستحق ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے لیکن اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا، 4-6 بچے ہیں اس کے، آمدنی کم ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ گزارا کر سکے۔ اور مساکین بھی اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اچھا ہمارے یہاں زکوٰۃ کا ایک عجیب سسٹم ہے کہ اگر کوئی شخص 50,000 روپے زکوٰۃ نکالتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ 25-30 آدمیوں کو تھوڑے تھوڑے دے دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ 25-30 آدمیوں کو اگر 2,000 1500 روپے دے دیے تو وہ وقتی طور پر تو اس کی ڈھارس بن جائے گی، لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ رقم کسی کو یکمشت دے دی جائے تاکہ اس کا کام بن جائے، اس کو جو ہے کوئی کاروبار کرا دیا جائے، اس کا کوئی جو ہے وہ ایسا نظام بنا دیا جائے کہ اس کو لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے جو واقعی مستحق ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں ایک عجیب سسٹم ہے کہ کسی کا شوہر مر گیا، اب وہ بیوہ ہو گئی تو اب اس کو دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بیوہ ہوئی ہے لیکن اس کے پاس مال اور دولت کتنا ہے وہ نہیں دیکھتے، اس کی اولاد جوان ہے، کما رہی ہے، کھانے کے قابل ہے، کمانے کے قابل ہے، لیکن لوگ اسی کو بھرے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، بلکہ مستحق کون ہے؟ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے لیکن ایسا ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ان کا گزر بسر ہو جائے۔ پھر تیسری مت جو بیان کی والعاملین علیہا،
اور جو اس کام پر معمور ہوں، عاملین عمل کرنے والے، کام کرنے والے، جو زکوٰۃ کی کلیکشن کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، یہ لوگ بھی زکوٰۃ، ان کی جو تنخواہیں ہوں گی وہ اسی زکوٰۃ کے مال سے ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کہیں سے الگ سے اس کی تنخواہ دی جائے گی، بلکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کام کرنے والوں کو اسی مال زکوٰۃ میں سے تنخواہیں دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، ان لوگوں کی جن کا تالیف قلب مقصود ہو کہ وہ دین کی بات سن رہے ہیں، دین کی طرف رغبت اختیار کر رہے ہیں، ان کو دے دیا جائے تاکہ کیا ہو کہ یہ دین کی طرف آ جائیں اور ان کی تالیف قلب ہو جائے. وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. گردنوں کے چھڑانے میں دو معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی غلام، اس کو غلام کو غلامی سے نجات دلائی جائے، لیکن فی زمانہ غلام نہیں ہے. تو اب جو قیدی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، کچھ بے قصور ہے یا جن کا ہلکا پھلکا قصور ہے اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ فاقہ کشی ہے، اگر وہ شخص جیل سے رہا ہو کر آ جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کا گزارا ہو جائے گا. تو اس کو اس کی ضمانت کروا دی جائے، اس کو چھڑا دیا جائے اور وہ پھر اپنے گھر میں آ کر اپنا جو ہے وہ دنیاوی امور چلا لے. تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. والغارمین، اور غرامہ کہتے ہیں جرمانے کو، لیکن یہاں مراد ہے قرض دار، جو مقروض ہیں. والغارمین، اور ان مقروضوں کو، یعنی ان کے قرض کی رقم ادا کر دی جائے. کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض چکا سکے، تو زکوٰۃ کی مد سے اس کا وہ پیسہ دے دیا جائے تاکہ اس کو قرض سے نجات مل جائے اور وہ اپنی بقیہ ماندہ زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار لے، تکلیف میں نہ گزارے، پریشانی میں نہ گزارے، اور اس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کا ایک باعزت فرد بن کر رہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں. اس میں اختلاف یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد زیادہ تر جو لوگوں نے لیا وہ یہ کہ جہاد، کہ جو جہاد میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جو جہاد کیا جائے ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو مجاہدین ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اسلحے کا، ان کی سواریوں کا انتظام کیا جائے. ان کے لیے جو ہے وہ اب ان کے گھر والے اگر پیچھے ہیں اور وہ شخص جہاد پہ گیا ہے تو ان کی بھی جو ہے وہ اعانت کی جائے، مدد کی جائے، تو ان لوگوں کو دیا جائے. بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے مدارس ہیں یا تبلیغی ادارے ہیں، اب ان لوگوں کا بھی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی مد میں شامل کیا گیا ہے. لیکن اس پہ اختلاف ہے. جہاد پر سب کا اتفاق ہے کہ جو مجاہدین ہیں ان پر یہ خرچ کیا جائے، جہاد پر خرچ کیا جائے. اسی لیے فی زمانہ چونکہ اب جہاد کا کوئی سسٹم ایسا مربوط نظام نہیں ہے تو لوگوں نے پھر جو ہے وہ اس پیسے کو مدارس میں طلاب العلم کو جو ہے وہ دینا شروع کر دیا کہ جو طلاب العلم ہیں، جو علم کا حصول کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کو جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دیا جائے تاکہ یہ اچھے طریقے سے دین کا علم حاصل کریں اور دین کی خدمت کر سکیں. لیکن اس سے معاشرے میں ایک برائی پیدا ہو رہی ہے. برائی یہ پیدا ہو رہی ہے فی زمانہ کہ جو طلاب علم ہیں جب اس پیسے سے وہ پڑھتے ہیں اور اس پیسے سے کو یہ کھاتے ہیں تو آگے جا کر یہ لوگ معاشرے کا باعزت فرد نہیں بن پاتے. ان کو پھر یہ عادت بن جاتی ہے کہ یہ کامیاب ہو کر، مفتی بن کر، علامہ بن کر، اس کی نظر وہیں ہوتی ہے کہ کوئی مدرسہ قائم کر لے اور پھر لوگوں کے چندے آئے، لوگوں کی زکوٰۃ آئے اور اسی پہ وہ پلے بڑھیں. تو اگر ایسا وہ نہیں کرتے اور اگر وہ کوشش کریں کہ وہ معاشرے میں ایک باعزت فرد بن کر اور اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی مد سے. اچھا، پھر عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ مساجد میں اس کو زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کیا جاتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مساجد میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں نے اس کی جو ہے وہ تعویلیں کر لی ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے،
یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے. پھر دوسرے امور میں بھی لگا دیتے ہیں. کسی نے جو ہے وہ جناب وہ مسجد بنوا لی, کسی نے ہاسپٹل بنا لیا, اور فی سبیل اللہ میں جو وہ مریضوں کو اور ان کو بھی دینا شروع کر دیا. زکوٰۃ کے مستحق ہیں کوئی, دیکھیں وہ بھی کس میں آتے ہیں, وہ فقراء اور مساکین میں آتے ہیں, کہ کسی کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے, اس کا آپ علاج کروا دیجئے زکوٰۃ کے پیسوں سے, لیکن لوگ وہاں سے نکال کر اس کو فی سبیل اللہ میں لے آتے ہیں. تو یہ مد جو ہے فی سبیل اللہ میں نہیں آتی, بلکہ جو مستحق مریض ہیں ان کو فقراء اور مساکین میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح لوگ جو ہیں, یہ آج کل ہمارے یہاں این جی اوز ہیں, زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے دیتے ہیں. عیدی فاؤنڈیشن ہے, الخدمت ہے, ایم کیو ایم خدمت خلق کمیٹی ہے, یا جماعت الدعویٰ کے لوگ ہیں. تو ان کو دینا یہ صحیح نہیں. اس لیے صحیح نہیں کہ ان کی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ کچھ لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں, لیکن ان کی تشہیر بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتی ہے. یہ اپنے بینرز اور اپنے پامفلیٹس اور اپنی جو ہے وہ سارے کام انہی پیسوں سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر مال مفت دل بے رحم, پھوکٹ میں آ رہا ہے تو جا رہا ہے پھر مزے سے. پھر یہ لوگ جو ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. لہذا کوشش یہ ہو کہ زکوٰۃ کی رقم کو یا تو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں, یا کوئی ایسا مربوط نظام ہو کہ جہاں آپ کو اطمینان ہو کہ ہاں یہ میرا پیسہ جو ہے وہ صحیح خرچ ہوگا, تو آپ وہاں خرچ. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے دے دیا, اب آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جب بندہ دیتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پیسہ صحیح مد میں خرچ ہو, صحیح راہ میں خرچ ہو. لیکن اگر اسے نظر آتا ہے کہ وہ پیسہ صحیح خرچ نہیں ہو رہا, تو وہ پوچھ گچھ کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ پوچھے کہ اس کا پیسہ جو ہے اس نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ اس جو ایک سال کے اندر اندر وہ خرچ کر بھی دی ہے کہ نہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ زکوٰۃ کے پیسے کو جمع کیے رکھتے ہیں اور پھر سال بھر میں اس کو خرچ نہیں کرتے, تقسیم نہیں کرتے, اور پھر وہ جو ہے وہ ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں بڑھتا جاتا ہے کہ جناب شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں زکوٰۃ کی اتنی رقم آئی, اور اس سال پچھلے سال کی جو بچی تھی اب اتنی ملٹیپل ہو گئی, عیدی سینٹر کے پاس اتنے آئے اور اب اتنے ملٹیپل ہو گئے, فلاں ادارے کے پاس آئے اور اتنے ملٹیپل ہو گئے. یہ میں نام لے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ادارے ایسے ہیں, اللہ جانتا مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, ان کو مستحقین تک پہنچایا جائے. اور یہ فی سبیل اللہ میں یہ لوگ نہیں آتے. فی سبیل اللہ میں جو ہے وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہوں.